سورہ الحج آیت نمبر 67۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکل امہ، ہر امت کے لیے، جعلنا ہم نے بنایا، اللہ فرما رہے ہیں ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کیے یا ہم نے بنائے منسا کا عبادت کے طریقے، ہم وہ ناسکوہ اسی کی بندگی کرتے ہیں، اسی کے مطابق عبادت کرتے ہیں وہ سب۔ فلا پسنا ینازعن کا، وہ جھگڑا کریں آپ سے، فی الامری کام کے بارے میں، یس دین کے بارے میں، وَدْعُ اور بلائیے، الی ربی کا طرف اپنے رب کے، انکا بے شک آپ، لعلی اوپر ہیں، ہدن ہدایت کے، مستقیم جو سیدھی ہے۔ وَإِن جادلوکا اور اگر جھگڑا کریں آپ سے، فقل بس کہہ دیجئے، اللہ اعلم اللہ خوب جانتا ہے، بما تعملون ساتھ جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ یحکم اللہ فیصلہ کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما اس میں جو کنتم تم تھے، فی اس میں تختلفون تم اختلاف کرتے۔ علم تعلم کیا نہیں تم جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یعلم وہ جانتا ہے، ما فی السماء والارض جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب بے شک یہ کتاب میں ہے، کون سی کتاب؟ لوح محفوظ۔ ان ذالک بے شک یہ، علی اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے، یسیر بہت ہی آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ما لم ينزل جو نہیں اتارا گیا، بھی ساتھ اس کے، سلطانہ کوئی دلیل، وما لیسا اور نہیں ہے، لہم ان کے پاس، بھی ساتھ اس کے، علم کوئی علم، وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کا، من نصیر کوئی مدد کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی، اپنی شان بیان کی، ہر آیت میں اللہ کا مقام، اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم جو کہتے ہو، جھگڑا کرتے تھے کہ اگر محمد تم کہتے ہو تم ابراہیمی ہو، ہم بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، اور نصارہ بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، تو پھر یہ جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ ان کی شریعت میں جو احکام تھے تم ان کو کیوں نہیں مانتے؟ جو تم کہتے ہو، جیسے میں نے پہلے بتایا، جو اللہ نے مار دیا حرام کہتے ہو، جو تم کرتے ہو سو حلال کہہ دیتے ہو، جن چیزوں کو ہم حرام کہتے تم حلال کہہ دیتے ہو، جن کو ہم حلال کہتے تم ان کو حرام کہہ دیتے ہو، اور یہ جھگڑا تم کرتے ہو ان چیزوں کے بارے کے اندر جن کا اللہ نے ہمیں پہلے حکم دیا تھا شریعتوں کے اوپر، ہم اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، ہم ان کو ماننے والے تھے، ہم اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ جھگڑا تم ہم سے کرتے ہو، یہ ان کی علیحدہ ہی ایک بات ہوتی تھی کہ تم جھگڑا کرتے ہو۔ اللہ کے نبی ان کو سیدھی راہ بتلاتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک عبادت کا طریقہ مقرر کر دیا تھا۔ جو موسیٰ علیہ السلام تھے ان کی قوم کے لیے علیحدہ طریقہ تھا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے علیحدہ طریقہ تھا، ابراہیم علیہ السلام، جتنے انبیاء گزرے ہر دور کے اندر عبادت کا ایک علیحدہ طریقہ تھا، لیکن منہج ایک ہی تھا۔ وہ کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔
اس کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یعنی مین چیز ایک ہی تھی جس کی دعوت دینی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، بگڑے بنانے والا نہیں ہے، گنج بخش داتا نہیں ہے، وہ چیز ایک ہی تھی ہر امت کے اندر۔ آگے کچھ طریقے تھے وہ علیحدہ علیحدہ تھے، کچھ شریعت میں جائز ہو گئے، بعد میں شریعت آئی اس کو ختم کر دیا گیا، پھر اس سے اچھی بات کر دی گئی۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، ہم اسے ایک اچھا حکم لے کر آ جاتے ہیں، اسے ایک اچھی آیت لے کر آ جاتے ہیں۔ فرمایا ہر امت کے ایک طریقے مقرر تھے جو ہم نے مقرر کیے، وہ اسی کے مطابق عمل کرتے تھے۔ فلا ينازعنك في الامر، یہ تم سے اس معاملے کے اندر مت جھگڑے، ان کو جھگڑنا چاہیے تھا، ان کو آپ کی بات ماننی چاہیے تھی، آپ صاحب شریعت ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس چیز کو مانتے ہیں، انہوں نے آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحے کا جائزہ لیا ہے، یہ آپ کو صادق امین کہتے ہیں۔ جب آپ کسی کا جھوٹ نہیں بولتے، کسی کا بھی بولنا ہی نہ امین ہے، تو پھر اللہ کے بارے میں جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جیسے وہ ہرکل نے کہا تھا نا، جب انہوں نے کہا کہ ہرکل نے وہ پوچھا تھا کہ ابو سفیان سے، کیا کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ تم نے کبھی اس کو دغا باز کہا ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ وہ کہنے لگا جو بندوں کے اوپر جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے اوپر جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہتا میں اس کو سچا نبی کہتا ہوں، یعنی جو بندوں پہ جھوٹ نہیں بول سکتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے گا، یعنی یہ اس کا ایک بات کرنے کا انداز تھا۔ بادشاہ تھا نا، بادشاہ کی بات بادشاہ والی ہوتی ہے، اس کی سوچ ویسی ہوتی ہے، اس نے ویسے ہی پرکھا اس کو۔ وہی بات ہے کہ جو اللہ پہ، جو بندوں پہ نہیں جھوٹ بول سکتا، بندوں کے ساتھ سامنے امین ہے، صادق ہے، وہ تم اس کی بات مانو۔ فلا ينازعنك في الامر، ان کو چاہیے تھا وہ تمہارے معاملے میں جھگڑا نہ کرتے۔ وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بلاؤ اپنے رب کی طرف، ایک رب کی طرف بلاؤ، ایک اللہ حاجت روا، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ گنج بخش، ایک اللہ داتا، ایک اللہ ہر چیز دینے والا۔ وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، اے محمد ان کو رب کی طرف بلاؤ، کسی کی طرف بلانا نہیں، ابراہیم کی طرف، موسیٰ کی طرف، عیسیٰ کی طرف، بڑے بڑے بزرگ گزرے ان کی طرف، خانہ کعبہ کے اندر ابراہیم کا بت، اسماعیل کا بت، انبیاء کے بت سب تھے، وہ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، ان کو بڑا مانتے تھے، نہیں کسی کی طرف بلانا۔ وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، یہی دعوت تھی ہر امت کی کہ بنانا ایک اللہ کی طرف، اللہ حاضر و مشکل کشا، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھی راہ پر ہیں، یہ جو آپ دعوت دے رہے ہیں سیدھی راہ ہے، اس کے یہ آپ کوئی غلط بلا ہی نہیں رہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی روشنی ہے، یہی نور ہے، اسی کی نے پیروی کرنی چاہیے، اسی کو بات کو ماننا چاہیے، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی جب طائف کی طرف گئے، وہاں سے آپ کو طائف میں یہاں سے تنگ کیا گیا، پھر آپ کو طائف سے وہاں سے نکال دیے گا، کیسے نکالا گیا ہم نے پڑھا سیرت کے اندر، لہو لہان کیا گیا آپ کو۔ پھر واپسی پر حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہاں جانا؟ کہا جی مکہ میں جائیں، کہا وہ تو نے آپ نکال دیا، وہ آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ کے باہر آ گئے، وہ کوہ ہرا کی گھاٹی تھی، وہاں پر آ کر آپ نے قیام کیا، پھر آپ نے اخنس قبیلہ کا سردار تھا اس کو پیغام بھیجا کہ مجھے تو پناہ دے دو، اس نے کہا میں تو پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ نے سہیل بن عمرو کو، جو اس نے سورہ حدیبیہ لکھا تھا، اس کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دے دو، اس نے کہا میں تمہیں پناہ نہیں دے سکتا، انہوں نے انکار کر دیا۔ یعنی قریش مکہ کا اتنا خوف تھا سرد ابو جہل کا لوگوں کے اوپر، ایسا خوف طاری تھا کہ متم بن عدی، آپ نے اس کو پیغام بھیجا کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لو، اس نے کہا ہاں میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ پھر وہ آیا اپنے قبیلے کو لے کر، اپنے بیٹوں کو لے کر، خود آیا، ہتھیار اٹھا کر لے کر آیا، آپ کو پناہ دی، آپ کو لے کر مکہ کے اندر گیا، حرم میں آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، وہ 2 رکعت نفل پڑے، اور پھر آپ اپنے گھر میں چلے گئے۔ اس نے آپ کے گھر کے باہر پہرے دار اپنے بیٹوں کو کھڑا کر دیا۔ ابو جہل آ گیا، کہا متم کیا تو نے پناہ دی ہے، مسلمان ہو گئے ہو؟ کہنے لگا نہیں میں نے پناہ دی ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، جس کو تو نے پناہ دی اس کو میں نے پناہ دی۔ مطلب نے اعلان کیا تھا اپنا قریش مکہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ وہ آپ نے اس نے پناہ دی۔ اس کے بعد مطلب فوت ہو گیا۔ پھر غزوہ بدر کے اندر اللہ کے نبی احسان فراموش نہیں تھے، آپ بڑی قدر کیا کرتے تھے لوگوں کی۔ جب وہ قید ہو کر آئے، بدر کے پکڑے گئے، تو جبیر بن مطعم
وہ آیا چھڑانے کے لیے کہ جی قیدی دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے کہ اگر اس وقت متم زندہ ہوتا نا تو میرے پاس آتا اور مجھے ان بدبودار لوگوں سے کو چھڑانے کے لیے درخواست کرتا, میں اس کی درخواست کی بنا پر ان سب لوگوں کو چھوڑ دیتا. اللہ نبی احسان ماننے والے تھے لوگوں کا, قدر کرنے والے تھے لوگوں کی. یعنی پھر لیکن وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ, یہ تکالیف کیوں آئی اللہ کی طرف بلانے سے کہ ایک اللہ ہے, ایک اللہ کے ہر دور کے اندر ایک جھگڑا اس طرح, ایک اللہ نہیں, ایک نہیں, وہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے, وہ کہتا نہیں ایک ہے نہیں وہ بھی ہے وہ بھی, ہر دور میں یہی جھگڑا رہا ہے, ہر امت میں یہی جھگڑا رہا ہے. وہ کہتے نہیں اللہ کے ساتھ یہ بھی ہیں, اللہ کی ذات میں, اللہ کسی ذات میں کم, لیکن صفات میں لوگوں نے بہت شریک ٹھہرا دیے. اللہ بھی حاضر ناظر, یہ بھی حاضر ناظر, اللہ بھی عالم الغیب, یہ بھی عالم الغیب, اللہ مشکل کشا وہی مشکل کشا. یہی تو یہ جھگڑا چلتا رہا ہے نبیوں کا امتیوں کا ہر دور کے اندر. آج بھی یہ جھگڑا ہے, ہم کا اور ان کا کیا جھگڑا ہے, یہ جھگڑا ہے. ہم کہتے ہیں ایک اللہ کو پکارو, نہ جاؤ کسی طرف, کہتے نہیں یہ کہ ایک اللہ باقی کدھر جائیں گے, باقی جدھر جانا جدھر اللہ لے کے جاؤ چلے گئے ادھر اللہ کے ہاں, تم نے کیا کرنا ہے, لیکن جھگڑا چل رہا ہے. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو آپ کہہ دو اللہ خوب جانتے ہو تم کرتے ہو, اللہ کو معلوم ہے کون حق پہ ہے کون سچ پہ ہے. اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ فیما کنتم فیہ تختلفون. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس میں اختلاف کرتے ہیں. یہ فرمایا 72 امتیں, پہلی میری امت 73 امتیں, یہ جھگڑا چلتا چلا رہے گا. اس فرقوں میں ان جماعتوں میں ایک جماعت حق پر ہوگی, وہ ہوگی جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں. انسان کو پرکھنا ہے کہ میں صحیح ہوں غلط ہوں, وہ دیکھ لے اللہ کے نبی کی ان کا اسوہ دیکھ لے اور صحابہ کرام کا طریقہ دیکھ لے. اگر انسان اس طریقے پر چل رہا ہے وہ سیدھی جماعت کے اوپر ہے, سیدھی راہ کے اوپر ہے. اگر وہ ان سے ہٹا ہوا ہے, وہ کہتا نہیں وہ ٹھیک ہیں لیکن میرا پیر بھی یہ کہتا ہے وہ ٹھیک ہیں, میرا قائد بھی یہ کہتا ہے وہ ٹھیک ہیں, میری جماعت یہ کہتی ہے وہ ٹھیک ہیں, میرا مسلک یہ کہتا ہے, وہ انسان بھٹکا ہوا ہے. اسے اپنی فکر کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب. کیا نہیں یہ جانتے کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے. ان ذلک فی کتاب, یہ کتاب میں لکھا گیا ہوا ہے. 50,000 سال پہلے دنیا بننے سے زمین آسمان اللہ نے وہ لوح محفوظ میں قلم کو قلم بنائی, پہلے حکم دیا قلم لکھ دے. کیا لکھوں, کہا جو کچھ ہونا کیا ہوتا سب کچھ لکھ دے. قلم نے لکھ دیا. اللہ جانتا ہے کہ انسان نے کیا کرنا ہے کیا نہیں. جب موسیٰ علیہ السلام کا جھگڑا ہوتا ہے نا ابراہیم, ہم نے پیچھے ہی پڑھا, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابراہیم آدم السلام سے, آدم تو وہ ہے جس کی وجہ سے ہم جنت سے نکال لیں گے. کہا موسیٰ تو مجھے الزام دیتا ہے اس چیز پر جو میرے اختیار میں نہیں. اللہ نے مجھے پیدا کرنے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی میرے قسمت کے اندر, میں نے غلطی خطا کرنی تھی, میں نے خطا کر لی, مجھ سے ہو گئی. یعنی یہ اللہ نے پہلے لکھ دیا تھا جو کچھ لکھنا تھا. ان ذالک علی الیسیر, یہ چیز اللہ کو بہت آسان ہے. نہیں بھی لکھا پھر بھی آسان ہے, لکھ لیا اس کے لیے پھر بھی آسان ہے. اس کے لیے مشکل ہے ہی کوئی نہیں. کسی کو اکٹھا کرنا, کسی کے مال کو دیکھنا, کسی کو پرکھنا, سب لوگوں کو اکٹھا کر کے لے آنا, صاحب کھڑا کرنا, اس کے لیے مشکل ہے ہی کوئی نہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ, مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, جو نہیں اتاری گئی ساتھ اس کی دلیل, وَمَا لَيْسَ لَهُ بِعِلْمٍ, اور ان کے پاس کوئی علم بھی نہیں ہے. یعنی جو اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں وہ جن کو پکارتے تھے آج جن کو پکارتے ہیں, ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں, کوئی قرآن کی بات. وہ گنج لاہور میں بزرگ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, داتا کا نام دیا گیا, کوئی دلیل ہے؟ داتا ہے. گنج بخش کس کو کہہ دیا, کوئی دلیل ہے؟ کوئی گرین نواز کہہ دیا, کوئی دلیل ہے؟ کوئی بگڑیاں بنانے والا کہہ دیا, کوئی دلیل ہے؟ نہ کوئی علم ہے, نہ کوئی دلیل ہے, نہ کوئی منطق ہے. صرف اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں, جو مرضی گناہ کے کام کرتے رہیں, دنیا میں موجے میلے کرتے رہیں, کھائے پیئیں, عیاشیاں کرتے رہیں, اور لیکن جب سال بعد عرس ہوگا وہاں ہمیں جا کر چادر چڑھا دیں گے, دیکے دے دیں گے, ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. یہی حال ان کا ہے, یہی حال شیعوں کا ہے. پوری سال جو مرضی کرتے رہیں, محرم کے دنوں میں سینہ کو بھی کر لی, گھوڑے کے آگے پیچھے پھر لیا, اور اپنے کے لیے ہم نے بخشوا لیا. یہ سب چیز ان کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں کہ اللہ کے نبی نے, سیدھی سی بات ہے, اگر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام نے یہ کام کیا تم بھی کر لو, نہیں کیا چھوڑ دو, جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے.
اختلاف ہی کوئی نہیں ہے، ہم کسی سے لڑتے ہیں ہی نہیں، ہم تو حق بات بتاتے ہیں، حق یہ ہے، سچ یہ ہے۔ قرآن میں کوئی دلیل قرآن سے کوئی دلیل ہے تو لے آؤ، نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِعِلْمٍ، ان کے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ہمارے ظالموں کا کوئی مددگار ہوتا ہی نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دی، اصل ظلم یہی ہے نا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دینا۔ کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کی مدد نہ دنیا میں کرے گا نہ اللہ کے ہاں کوئی مدد کرے گا۔ جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی پھر ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لکل امت، لکل امت، ہر امت کے لیے، ہر امت کے لیے، جعلنا، جعلنا، ہم نے مقرر کیا، ہم نے مقرر کیا، منسکن، 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 عبادت کا طریقہ، عبادت کا طریقہ، ہم ناسکوہ، ہم ناسکوہ، جس کو وہ بجا لا رہے ہیں، جس کو وہ بجا لا رہے ہیں، فلا ینازعنک، فلا ینازعنک، چاہیے کہ نہ وہ جھگڑا کریں آپ سے، پس نہ وہ جھگڑا کریں آپ سے، فی الامر، فی الامر، اس امر میں، اس امر میں، وادع الی ربک، وادعو الی ربک، اور آپ اپنے رب کی طرف بلائیے، اور آپ ہمیں رب کی طرف بلائیے، انک، انک، یقیناً آپ، یقیناً آپ، لعلی ہدی مستقیم، لعلی ہدی مستقیم، البتہ سیدھی سیدھی ہدایت پر ہیں، البتہ سیدھی سیدھی ہدایت پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ جھگڑتے ہیں آپ سے، اور اگر وہ جھگڑتے ہیں آپ سے، فَقُلِ اللَّهُ، فَقُلِ اللَّهُ، بس کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ، بس کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ، اعلم، اعلم، وہ خوب جانتا ہے، وہ خوب جانتا ہے، بما تعملون، بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو، جو تم عمل کر رہے ہو۔ اللہ یحکم بینکم، اللہ یحکم بینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، یوم القیامہ، یوم القیامہ، قیامت کے دن، قیامت کے دن، فیما، فیما، ان باتوں کے بارے میں، ان باتوں کے بارے میں، کنتم، ہو تم، فیہی، فیہی، جن میں تختلفون، آپس میں اختلاف کرتے، آپس میں اختلاف کرتے۔ الم تعلم، الم تعلم، کیا نہیں آپ کو معلوم، کیا نہیں آپ کو معلوم، ان اللہ، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، یقیناً اللہ تعالیٰ، یعلم، یعلم، وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، ما فی السماء والارض، ما فی السماء والارض، جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، جو آسمان میں اور جو زمین میں ہے، ان ذالک فی کتاب، ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ ایک کتاب میں درج ہے، بے شک یہ کتاب میں درج ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر آسان ہے، یقیناً ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر آسان ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے علاوہ عبادت کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ علم، اور نہ ہی ان کو اس کے بارے میں کوئی علم ہے، اور نہ ہی ان کو اس کے بارے میں کوئی علم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ۔